آج پوچھنا ہے کہ کیا ہم خدا کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم تیار ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، کس اسٹریٹجی کے تحت، کس حکمت عملی کے تحت ہم خود کو تیار رکھتے ہیں یسوع مسیح سے ملاپ کے لیے اور باپ سے ملاپ کے لیے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ راہ میں ہوں، تو وہ کون سی راہ ہے اور اس راہ کے لیے ہم کیا تیار ہیں؟ دوسرے دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، وہ سب کسی نہ کسی راستے، کسی نہ کسی ڈگر پر جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی ایک راستے کو بیان کیا ہے، لیکن وہ راستہ کہاں کا ہے؟ آج ہم اس تعلق سے سیکھیں گے اور اس راستے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یسوع مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آسمان کی بادشاہی کا میں راستہ ہوں، یا کسی پیراڈائز کا میں راستہ ہوں، یا کسی جنت کا میں راستہ ہوں۔ یسوع مسیح نے یہ کبھی نہیں کہا۔ گو کہ یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو سے یہ کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن یسوع نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فردوس کا راستہ میں ہوں۔ یسوع نے یہ کہا کہ باپ تک پہنچنے کا راستہ میں ہوں۔ اسے کہا میں راستہ ہوں اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیا ہم باپ سے ملاپ کے لیے آج کے انسان اور ہر دور کے انسان کی عدن سے گرنے کے بعد اب تک اور جب تک یسوع مسیح کی آمد نہیں ہو جاتی، ہر انسان کی اشد ضرورت ہے کہ وہ باپ سے ملاپ کرے، اور یہ ملاپ انسان کی اپنی قوت، اپنے اختیار، اپنی قابلیت، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملاپ کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور اس فضل کے باعث باپ خود بیٹے کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے۔ نجات کی جب آپ ایماندار ہو جاتے ہیں تو ایماندار کا اور غیر ایماندار کا چرچ جانا، دعا کرنا، بائبل پڑھنا، ان سب میں فرق ہے۔ کیونکہ جو غیر ایماندار ہے، اگر وہ چرچ جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ بائبل کو پڑھتا ہے، کلام کو سنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ان کردار اور کاموں کے وسیلے سے خدا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، جو کہ ناکامی ہے۔ لیکن جب ایماندار چرچ جاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ بچنا چاہتا ہے، بلکہ یہ شکر گزاری کی صورت میں اس لیے ہے کہ وہ بچایا گیا ہے اور اب وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، تو آپ آٹومیٹکلی اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک صحیح ایماندار کا چرچ جانا، دعا کرنا، بائبل پڑھنا، اچھے کام کرنا، یہ خود کو راست باز جتانے کے لیے نہیں بلکہ شکر گزاری کی صورت میں ہے، کیونکہ اپنے اعمال سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو خدا کا فضل ہے جس نے ہمیں بچایا ہے۔ میرے پاس آج 2 حوالے ہیں۔ ایز یوزول بہت سے لوگ جانتے ہیں میں ہمیشہ 2 حوالے پہلے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بیچ بیچ میں حوالے آتے جاتے ہیں۔ میں موقع کی نزاکت اور وقت کی نزاکت کے حساب سے، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں پھر بیچ بیچ میں ان کو بولتا جاتا ہوں، اور اگر کوئی حق کا متلاشی ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو لکھ لیں اور بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا حوالہ ایز یوزول میں پڑھوں گا غزل کی کتاب پرانے عہد نامے میں سے۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پرانے اور نئے عہد نامے میں ملا کر چلوں، اور ہمیشہ میں 2 ہی حوالے دیتا ہوں۔ تو پہلا حوالہ ہم غزل کی کتاب غزل الغزلات سانگز آف سولومن، اس کے 5ویں باب کی 2 آیت کا صرف پہلا حصہ میں پڑھوں گا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا۔ 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ زیادہ دور نہیں میں جانا چاہتا، اسی پہ غور کریں گے۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ دوسرا حوالہ ہم مرکس کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اور اس کے 13 باب کی 35 آیت میں سے لیتے ہیں، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک
آئے گا. یہ بھی میں نے صرف پہلا ہی حصہ پڑھا ہے اور ہم اسی پر غور کریں گے. یہی بہت ہے اگر ہم اس پر غور کر لیں تو. مرکز 13 باب میں سے جو میں نے آج حوالہ پڑھا ہے یہ ہمیں ہوشیار اور بیدار اور الرٹ اور ویجیلنٹ رہنے کے تعلق سے تعلیم دیتا ہے. اور اسی حوالے اسی ریفرنس کے اندر ایک سوال ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم بھی ہوشیار ہیں؟ کیا ہم بھی جاگ رہے ہیں؟ کیا جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہوئے گو کہ ہم سو رہے ہیں، کیا ہمارا دل اس کے لیے تیار ہے؟ مرکز کا یہ جو حوالہ میں نے پڑھا 13 باب، یہ پورا کا پورا ایک زبردست پروفیٹک سرمن ہے پورا بائبل میں. اور یہ اور متی کی انجیل اس کے 24 باب کو آپ اگر پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری خدا کی آمد کے لیے تیاری، اس کے لیے تیار رہنا کس قدر اشد ضروری ہے. مرکز 13 باب اور متی 24 باب یہ دونوں ایک ہی سلسلہ ہیں، اور خاص طور پر ان دونوں ابواب کو ہم لانگسٹ ریکارڈڈ پروفیٹک سرمن کہہ سکتے ہیں. نبوتی کلام جو ہسٹری میں انسان کے تعلق سے کسی بھی دور میں ماضی، مستقبل اور حال کے تعلق سے کبھی ریکارڈ کیا گیا تو یہ پروفیٹک سرمن ہے. اور اس نبوتی کلام میں نہ صرف یروشلیم کے زمینی خاتمے بلکہ دنیا کے خاتمے سے متعلق آگاہی دی گئی ہے اور ایمانداروں کو تیار رہنے کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی ہے. اس نبوتی کلام کی حقیقت میں ابتدا اس وقت نہیں ہوئی جب یسوع نے شاگردوں کے جواب میں یہ کہا. شاگردوں نے پوچھا نا خداوند بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور اس دنیا کے آخر ہونے اور تیرے آنے کا کیا نشان ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے متی اور مرکز دونوں میں یہی سوال ہے اور یسوع مسیح نے یہ بیان کیا. یہ اس شخص سے نہیں یسوع مسیح نے یہ جواب دیا یا اس نبوتی کلام کی ابتدا کی، بلکہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے شروع ہی سے اس نبوتی کلام کی ابتدا ہوتی ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے آتے ہی، خدمت شروع کرتے ہی سب سے پہلے یہ کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. یوحنا اصطباغی اس کی بھی تعلیم یہی تھی، اس نے بھی سٹارٹ انہی الفاظ سے کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. آج کتنے خادم، کتنی منسٹریز یا کتنے چرچز ہیں جو لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. ہمارے ارد گرد بہت سی گمراہی پھیل چکی ہوئی ہے. بہت جگہوں پہ پراسپیرٹی گاسپل اور نبوتی کلام ہو رہے ہیں، نبوتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو دنیاوی ضرورتوں کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، لیکن بہت کم ایسے خادم ہیں جو ان کی حقیقی روحانی ضرورت کی طرف توجہ ان کو دلائیں. دیکھیں اس دنیا کی پریشانیاں، اس دنیا کی ضرورتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح سے اور شاگردوں سے یہ کہا، جب اس عورت نے یسوع مسیح کے قدموں میں عطر کو توڑ کر پورے کمرے کو، پورے گھر کو خوشبو سے مہکا دیا، تو اس نے کہا ہو یہ تو بڑا قیمتی تھا، یہ تو 300 دینار میں بک کر غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی. یسوع نے کہا غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. اگر غریب غربا موجود ہے تو ان کی ضرورتیں، انسان کی اس دنیا میں ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی. خدا نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس دنیا میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے خدا سے مدد مانگو. ہماری روز کی روٹی ہمیں آج دے. اس دنیا میں ہماری ضرورتیں تب ختم ہوں گی جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، جیسا کہ یوحنا عارف کے مکاشفہ میں لکھا ہے تب خداوند ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. وہاں نہ آہو نالا ہوگا، نہ رونا ہوگا. وہاں
خدا کا فضل ہوگا. اس لیے یاد رکھیں کہ اس دنیا کی ضرورتیں کبھی نہیں ختم ہونے والی. تو اگر کوئی توبہ سے ہٹ کر کوئی منادی کرتا ہے کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اتنا مل جائے گا، آپ یوں ہو جائیں گے، تو یہ اچھی تعلیم یا صحیح تعلیم نہیں. حقیقی خادم ہمیشہ دلوں پر چوٹ کرتا ہے. جیسے کہ پطرس کو جب روح القدس ملا تو اس نے سب کے سامنے اعلان توبہ کی منادی کی، اور اس کی منادی کو سن کر سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں. اب ہمیں سمجھ آئی ہم تو غلط راستے پر غلط خوشخبریوں کو لیتے رہے. خوشخبری یہ نہیں کہ آپ کو بہت اچھی چیز ہے اور آپ خوش ہو جائیں. خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا باپ کے ساتھ کھویا ہوا رابطہ مسیح کے وسیلے سے بحال ہوتا ہے. مرکز 13 باب جس میں نے پڑھا، اگر اس کو پیچھے سے پڑھیں تو اس میں سنگین ترین شدید ترین آگاہی دی گئی ہے، اور اس پورے باب کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ جاگتے رہو، روحانی طور پر بیدار رہو، تیار رہو. آر یو ریڈی؟ اس میں ہمیشہ تیار رہنے کی تعلیم دی گئی. یسوع مسیح نے بہت موقعوں پر شاگردوں سے کہا کہ تیار رہو. اپنی تمثیلوں میں بھی یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری کمریں کسی رہیں، تم ہوشیار اور بیدار رہو. آج کے دور میں ہر ایماندار کا اس تعلیم سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. اس پورے باب میں کم و بیش یسوع مسیح نے 12 ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جن کا اس کی آمد سے پہلے وقوع ہونا ضرور ہے، اور ان میں سے بے شمار ہو چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس قدر نزدیک ہیں اس کی آمد کے. ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی رہا ہوا ہو. یسوع مسیح نے جو 12 نشانیاں اپنے آمد سے پہلے بیان کی، ان میں سے بہت سی ہو چکی ہیں. پہلی اس نے کہا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. شاگردوں نے بڑی بڑی بلڈنگز دیکھی. آج کے دور میں آپ بڑے بڑے انفراسٹرکچرز دیکھ رہے ہیں، اسکائی اسکریپرز دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. یسوع مسیح نے کہا کوئی بلڈنگ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. اور یہ سن 70 کی نبوت سے ہٹ کر آج کے دور کے تعلق سے بھی نبوت ہے، جب سن 70 میں اس یروشلیم کی اینٹ سے اینٹ بچی اور اس کی تباہی ہوئی. پھر دوسری بار یسوع مسیح نے کہا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے. اس کا مطلب ہے کہ خبردار، ہوشیار رہو، گمراہ نہ کر دے. اس کا مطلب ہے گمراہی اپنے عروج پر ہوگی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں چرچز کی صورت میں، منسٹریز کی صورت میں، جھوٹے خادموں کی صورت میں، جھوٹی نبوتوں کی صورت میں گمراہی اپنے عروج پر ہے، اور لوگ اپنے من پسند سرمنز اور میسیجز سننا چاہتے ہیں. پھر تیسری یسوع مسیح نے یہ بیان کیا اس باب کے اندر کہ میرے آنے سے پہلے تم افواہیں سنو گے، بھونچال آئیں گے، جنگیں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. اور یہ سب کچھ ہماری نسل اپنی آنکھوں سے نہ صرف اب بلکہ کئی دہائیوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے. یہ سب چیخ چیخ کر پکار کر بتا رہے ہیں کہ دلہا دروازہ پر ہے. جیسے ہمارے دیسی ماحول کے اندر، اسرائیل کے اندر بھی ایسا ہی ماحول تھا. جب بارات آتی تھی تو باجے اور ڈھول اور شہنائیاں دور سے سنائی دیتی تھی. آج دنیا کے حالات اس کی آمد کے تعلق سے ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں. پھر یسوع مسیح نے یہ کہا اس باب کے اندر کہ یہ سب صرف مصیبتوں کا آغاز ہی ہوگا. ابھی تو پوری فلم باقی ہے، ابھی تو صرف ٹریلرز ہیں. تو اس لیے ہمیں کس قدر تیار رہنا چاہیے. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ پرسیکیوشن ایماندار ہوتے ہوئے اپنے عروج پر ہوگی. ایمانداروں کے لیے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، ان کے اپنے عزیز و اقارب ان کے خلاف ہوں گے، اولاد اور والدین ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو مختلف جگہوں پر
रुस्वा किया जाएगा, जलीलो ख्वार किया जाएगा। और आज हम जितना खानदानों के अंदर ये रुस्वाई और जिल्लत देखते हैं, कहीं नहीं देखते। लोग गैरों की इज्जत करते हैं, गैरों को अहमियत देते हैं, लेकिन अपनों की मुखालिफत करते हैं और अपनों को अदालतों के हवाले किया जाता है। और मसीह के सबब से सब लोग ईमानदारों से नफरत रखते हैं। फिर यसु मसीह ने कहा कि जब तुम उजाड़ने वाली मकरूह चीज को देखोगे, आज हमारे दरमियान बेशुमार मकरूहात खुदा के बदन को, कलीसिया को नापाक कर रही हैं। तो यसु मसीह ने कहा जब ऐसी बातें देखोगे तो क्या, कहां भाग जाना? पहाड़ों पर भाग जाना। जो खेत में हो वापस ना आए। पहाड़ों पर भाग जाने से यीशु मसीह का यह मतलब नहीं कि वाकई अपना बोरी बिस्तर बांधे और चढ़ाइयां चढ़ना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पहाड़ पर चढ़ना दुआ के ताल्लुक से है, कि अपनी और ज्यादा दुआया जिंदगी में गहरे हो जाओ। जब भी हम यीशु मसीह को दुआया जिंदगी में देखते हैं, वो बियाबानों और पहाड़ों में हमें मिलता है। जब भी देखते हैं जितने शागिर्द उसके साथ हैं, वो उसके जलाल को पहाड़ पर देखते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया का बेहतरीन इखलाकी एथिकल लेसन जो है पहाड़ी वाज है। पूरी दुनिया की इखलाकियात उसके अंदर समोई हुई है। पहाड़ों पर भाग जाओ, ज्यादा दुआ करने की तरफ इशारा है। और कोई पीछे मुड़कर अपना सामान या कपड़ा लेने ना जाए, ये अपनी पुरानी ख्वाहिशात की तरफ है, कि अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट कर ना जाना। नहलाई हुई सुअरनी जो है दलदल में लौटती है और कुत्ता अपनी कै की तरफ लौटता है। लेकिन ईमानदारों को, माजी को भुलाकर यीशु मसीह को मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूं। अपनी आंखें सलीब पर रखो, क्योंकि सलीब का निशान हमारे लिए निजात और खुदा की कुदरत है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। यहां पर बहुत सी चीजों की कुर्बानी देना, बहुत सी चीजों को हमने बर्दाश्त करना है। क्या हमारे अंदर आज बर्दाश्त है? फिर यीशु मसीह ने इसमें बताया कि वो दिन बहुत जल्द आएंगे, दुनिया की इंतहा तक जो है गुनाह की हालत इंतहा तक पहुंच जाएगी, लेकिन ईमानदारों, बरगुजीदों और सही खादमों के वसीला से वो दिन उनकी खातिर घटाए जाएंगे। वरना जिहाजी भी यही है और अलीशा भी यही है। अलीशा खुदा की खिदमत कर रहा है, शिफा दे रहा है, चैलेंजेस को कबूल कर रहा है, और जिहाजी मालो दौलत और ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है। फिर यीशु मसीह ने कहा झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, और फिर उसके साथ एक खास लफ्ज का, अगर मुमकिन हो तो बरगुजीदों को भी, यानी जो बहुत दुआओं में ठहरे रहते हैं, कलाम को बहुत जानते हैं, खिदमत को भी जानते हैं, वो भी धोखा खा सकते हैं। इसलिए याद रखो कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इसलिए हमें विजिलेंट, तैयार रहने की जरूरत है। फिर यीशु मसीह ने अनासरे कुदरत के ताल्लुक से बयान किया कि अनासरे कुदरत में क्लाइमेट के अंदर चेंजिंग्स आएंगी। साइंसदान आज तरह तरह के तजर्बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आवाजें सुन रहे हैं अपने तजर्बात के अंदर, और पता नहीं क्या क्या कुछ, और कहां तक जाओगे। और फिर यीशु मसीह ने 11वीं आगाही दी कि इंजीर की कोंपलें याद रखो। जैसे इंजीर के दरख्त में कोंपलें, और हम सब जानते हैं, खादम जानते हैं कि इंजीर का दरख्त हमेशा बनी इसराइल को जाहिर किया गया है। और हम देखते हैं कि 2000, कम से कम 2000 साल, 1900 साल तक बनी इसराइल दुनिया में तितर बितर रहे, लेकिन 1948 से लेकर अब तक वो सब दोबारा जमा हो रहे हैं, बहाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नजदीक है। फिर यीशु मसीह ने ये खुद ही आगे 12वां निशान दे दिया कि ये सब चीजें जब देखोगे तो याद रखना कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर मौजूद है। ऐसे हालात में हमें ईमानदार होते हुए जरूरत है कि हम सही तालीम और सही रफाकत को हासिल करें। महज देखा देखी नहीं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह की तलाश के लिए। यीशु मसीह ने कहा उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। अगर हम देख रहे हैं
کہ زمین و آسمان میں دنیا کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ حالات و واقعات میں تو تبدیلیاں ہوتی ہی رہی ہیں، اور یہ دور ایسا ہے جس میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس دور کے اندر انسان جو اس کائنات کا ایک انوکھا عجوبہ ہے، ہم اس کے اندر بہت عجیب تبدیلیاں بنائے عالم سے شروع سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب سے آدم اس دنیا میں آیا اس کے اندر اتنی تبدیلیاں نہیں دیکھی گئی جتنی آج کی نسل کے اندر دیکھی جا رہی ہیں۔ ایسے ایسے جرائم، ایسی ایسی انتہا پسندی، ایسی ایسی نفرت کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ آج کے دور کے انسان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ فورس، کبھی اولڈن ٹائمز میں کبھی فورس میرجز، زبردستی مذہب تبدیلی کے بارے میں یا ایسے ایسے جرائم کے بارے میں کبھی سنا تھا جو آج جنم لے رہے ہیں۔ بظاہر پوری دنیا میں شور ہے، امن ہے، سکون ہے، لیکن امن کہیں بھی نہیں۔ ہر طرف بے سکونی ہے، اضطراری کیفیت ہے، بے شمار بدرو ہیں ہر روز۔ یاد رکھیں مکاشفہ میں بتایا گیا ہے کہ جب ڈھکن ہٹے گا تو بدرویں نکلیں گی۔ آپ اندازہ کریں، امیجن کریں، میں چاہتا ہوں آپ چشم تصور میں ایک لمحہ کے لیے اندازہ کریں کہ جب وہ ڈھکن ہٹے گا اتھا گھڑے کا، جب اس سے کھولی جائیں گی بدروہیں تو وہ کتنی ہوں گی، جبکہ ابھی اتنی بدروہیں دنیا میں آ چکی ہیں۔ یہ بدروہیں کیسے نہیں، جس طرح ایک دیگ جب پک رہی ہوتی ہے تو اس کا ڈھکن تو ہوتا ہے، لیکن اس کی سائڈوں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو سائڈوں سے دھواں نکل رہا ہے اور اس قدر بدروہیں ہیں، لیکن جب ڈھکن ہٹایا جائے گا تو امیجن کریں کہ کس قدر بدروہوں کے سیلاب آئیں گے۔ ابھی اس قدر بدروہیں ہیں کہ ایک ایک شخص کے اندر کئی ہزار بدروہیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں ویجیلنٹ رہنا، تیار رہنا کس قدر ضروری ہے۔ ایمانداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مقررہ وقت کو نہیں جانتے، لیکن ہم مسیح کی آمد کے لیے وقت اور بے وقت مستعد رہ سکتے ہیں۔ پہلے ہی ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ وقت کو غنیمت جانے، ہمیں کل کی بجائے آج اپنی بلاہٹ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ خود کو رفاقت میں، خود کو چرچ کے اندر ہمیں پابند کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ڈسپلن سیکھیں گے۔ ڈسائپل اگر بننا ہے تو ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو جب تک نہیں بلایا تھا وہ بے ترتیب تھے، ان کی زندگی میں ڈسپلن نہیں تھا، لیکن جب اس نے ان کو اپنا ڈسائپل بنا لیا تو پھر وہ ڈسپلن سیکھے۔ ہمیں آج ترتیب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے اس پورے واقعے میں خود کو ایک ایسے مالک کے طور پر پیش کیا ہے، اس نے خود کو ایسے مالک کے طور پر تشبیہ دی ہے جو کچھ عرصے کے لیے سفر پر جاتا ہے۔ اوریجن کی تفسیر یاد رکھیں، نیک سامری کی، اس نے بڑی خوبصورت تفسیر بیان کی ہے کہ وہ کس طرح نیک سامری کی مدد کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں پھر واپس آؤں گا، تب تک جو کچھ خرچ ہے اس پر کر، میں تجھے اور آ کر دوں گا۔ جس بھٹیارے کو وہ کہتا ہے وہ آپ اور میں خادم ہیں، وہ ہم ذمہ دار ایماندار ہیں، اور جس سرائی کے اندر اس نے اس کو رکھا تھا وہ چرچ ہے، وہ رفاقت ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اوریجن کی پوری تفسیر کے اوپر جاؤں، لیکن ہمیں چوکنا اور ہوشیار رہنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ ہمیں دیانتدار اور عقل مند نوکر بننے کی ضرورت ہے، جس کے متعلق یسوع نے پوچھا کہ تم میں سے، تم خود کو ایماندار تو کہتے ہو، شاگرد تو کہتے ہو، تم میں سے دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے؟ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے چاہیے کہ ہم سوتے ہی نہ رہ جائیں، سست، نکمے یا گمراہ نہ پائے جائیں۔ متی کی انجیل اس کے 25 باب کے اندر 10 قواریوں کی تمثیل کو مت بھولیں۔ اس کی آمد میں تاخیر ہوئی تھی، وہ دیر جان بوجھ کے نہیں، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا کہ کچھ اور روحیں، ایک اور روح
जहन्नुम में कम हो जाए और एक और रूह खुदा की बादशाही में ज्यादा हो जाए, इसलिए वो ताखीर करता है। और इस तमसील के अंदर जो 10 कवारियों की है, उसमें जोर ना तो शादी पे है, ना दुल्हा की आमद पे है, ना कवारियों पर है, बल्कि जोर ताखीर पर, दुल्हा ने देर लगाई। और आज यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं कि शायद ये वाकई होने को भी है या नहीं। पतरस के दूसरे खत के तीसरे बाब के अंदर यही बात पतरस बयान करता है कि लोग ये समझते हैं कि जब से बाप दादा सोए हैं सब कुछ वैसे ही है, उसके आने का वादा कहां गया। लेकिन उसी बाब के अंदर आगे चलकर पतरस दूसरे खत में बयान करता है कि खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा जब तुम्हें पता भी नहीं होगा। मूसा ने देर लगाई तो नाम नेहाद ईमानदार क्या कर रहे थे? नाम नेहाद मिली जुली भीड़, मिले जुले चर्चिस, मिली जुली तालीमात ने क्या किया मूसा के आने की देर में? उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया। बछड़ा किस चीज को जाहिर करता है? अयाशी को, गुनाह को। आज यीशु मसीह के आने में अगर ताखीर हो रही है तो बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के बछड़े बना लिए हुए। तमाम सहाइफ का एक ही मकसद है कि उसकी आमद और हमारी तैयारी। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन अक्लमंद जो है वो थोड़े हैं। बुलाने को तो 10 की 10 कमारियां बुलाई गई थी, 10 को न्योता दिया गया था, 10 ने तैयारी की थी, 10 ने कपड़े सिलवाए थे, 10 ने खूब नाच रंग की भी तैयारियां की होंगी, 10 ने मछली भी रखी हुई थी। लेकिन इसमें 2 ग्रोह थे, और आज भी ईमानदार 2 ग्रोहों में बटे हुए हैं। एक ग्रोह था सुनने और समझने वाला, जबकि दूसरा ग्रोह था सुनने और सिर्फ सुनने वाला। हम किस कैटेगरी में? हम सिर्फ सुनते हैं या हम सुनने और समझने वाले भी हैं? अगर हम समझने वाले हैं तो हम उस अक्लमंद शख्स की मानंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन अगर हम महज सुनने और सुनने वाले हैं तो फिर इस दुनिया की खुमारी, गनूदगी और हमारी ख्वाहिशात के बछड़ों ने हमें मसीह से दूर कर दिया है। यीशु मसीह की तमसील में जब नाफरमान नौकर ने देखा कि मालिक के आने में देर है तो उसने कई तरह के बछड़े बना लिए। जुल्म के बछड़े, लालच के बछड़े, अपने हम खिदमतों को मारना और उन पर जुल्म करना, गलत तालीम। जब किसी को गलत तालीम देते हैं तो आप उनको मारते हैं, हलाकत में ले जाते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। वो बेफिक्र हो गए और दूसरों की हौसला शिकनी करने लगे, औरों की बातों पर ज्यादा तवज्जो देने लगे, और यही जुल्म है और इसका हिसाब होगा। खादमों, इसका हिसाब होगा। और अगर कोई ईमानदार है और सही तालीम पे है, वो भी खतरे में है, क्योंकि मोर अनॉइंटिंग, मोर चैलेंज, मोर डेंजर्स। जितना ज्यादा आप खुदा में है उतना ही ज्यादा आप इब्लीस के टारगेट पे हैं। तो हमें किस कदर रूहुल कुद्स की रहनुमाई और प्रोटेक्शन की जरूरत है कि उसका रूह हमें अपनी बाड़ के अंदर महफूज रखे। गतसमनी में शागिर्दों को यीशु मसीह ने दुआ करने को कहा, मगर वो सो रहे थे। मिले जुले ख्यालात, दूसरों को खुश करना, खमीर, खौफ, फिक्रें, परेशानियां हमें सुस्त कर देते हैं। 20 लाख बनी इसराइल निकले थे, थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी मिली जुली भीड़, और पूरे के पूरे चर्च को, बियाबान की कलीसिया को गुमराह कर दिया। मिली जुली भीड़ अपने अंदर से निकाले, मिली जुली ख्वाहिशात, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। खुदा के कलाम में लिखा है थोड़ा यहां थोड़ा वहां, ये नहीं, ना तू सर्द है ना गर्म, हम थोड़े यहां भी हैं, थोड़े वहां भी हैं, थोड़े यहां भी हैं, थोड़े वहां भी हैं। बस अगर बाल है तो बाल ही के हो जाओ, और अगर खुदा जिंदा खुदा है तो फिर खुदा के हो जाओ एक तरफ। जब कंवारियां जागी तो जो बेवकूफ थी उनको पता ही नहीं था, जैसे सनसून जागा तो उसको पता ही नहीं था। लिखा है कज़ात 16 बाब की 20 आयत में, जब वो जागा उसने समझा मैं और बार की तरह खुद को छटकूंगा, पर उसे खबर ना थी कि खुदा उससे जुदा हो गया।
ان کنواریوں کو بھی خبر ہی نہیں کہ خدا ان سے جدا ہو چکا ہے. اپنے چراغ جلتے رکھو، اور چراغ اسی صورت میں جلے گا جب تیل ہوگا، اور تیل روح القدس کی علامت ہے، اور روح القدس جو ہے ہمیشہ خدا کی حضوری میں آپ کو بیدار رکھتا ہے. اسی لیے غزل میں یہ کہا گیا ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، کیونکہ میرے دل میں خدا کا روح القدس ہے. کیا چیز ہے جو عقل مند کنواریوں کو بے وقوف کنواریوں پر ممتاز کرتی ہے؟ وہ جاگتی تھی، وہ تیار تھی. جسم تو سو رہا تھا، ان کے دل جاگتے تھے. کیا چیز ہے جس نے نوح کو اس دور کی دنیا میں سب سے ممتاز کیا؟ وہ تیار تھا. وہ تیاری میں اس نے اپنے کشتی میں تیل ختم نہیں ہونے دیا، اس نے خوراک کا ذخیرہ کیا، اس نے ہر طرح کی آسائش کا اپنی کشتی کے اندر ذخیرہ کیا. اے نادان، اے کاہل، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں سے سیکھ. جو خوراک کو جمع کرتی. مثال 6 باب کی خوبصورت آیت، اکثر مجھے بڑا اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے. لیکن افسوس کہ آج بہت سے خادموں نے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے نام نہاد ایمانداروں نے اپنے اندر بہت سے بچھڑے بنا لیے ہوئے. یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ایسی گھڑی جب کسی کو گمان بھی نہ ہوگا آ جائے گا. اور پھر وہ نوکر جو شریر ہے، جو ایسی گھڑی کہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور وہ آ جائے تو کیا کرے گا؟ کوڑے لگا کر باہر اندھیرے میں ڈالے گا. وہاں رونا اور دانتوں، وہاں نیند نہیں ہے، وہاں رونا. اور آج نیند کی غفلت میں پڑے ہوئے اس وقت نیند کو یاد رکھیں. نیند بلیسنگ ہے، لیکن ایمان کی نیند جب آپ تیار ہو، آپ کا دل جاگتا رہے، جسم سویا رہے، تب وہاں نہ ان کا کیڑا مرتا ہے. یاد رکھیں، آپ میڈیکل سے جو ریلیٹڈ ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر انسان 1 ہفتے تک نہ سوئے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. نیند ضروری ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو آج سوتے ہیں پھر ان کے لیے نیند نہیں ہوگی. داؤد کیا کہتا ہے؟ میں سو جاواں گا نشتے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا. یہ خدا میں اطمینان کی نیند ہے. جب ہم اس کے لیے تیار ہیں تب ہم تیار ہیں. لیکن آپ تیار نہیں تو آپ کی نیند بھی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ہم غلط تعلیمات سنیں گے، جتنا زیادہ غلط چیزوں کو، خبروں کو دیکھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے اور دیکھیں گے، ہم اتنا زیادہ ابلیس کے لیے راستے بناتے جائیں گے. میں اکثر یہ کہتا ہوں، انسان کے اندر بدرو داخل ہونے کے صرف 2 راستے ہیں، کان اور آنکھ. آپ سننے سے بدرو گرفتہ ہوتے ہیں یا دیکھنے سے بدرو گرفتہ ہوتے ہیں. اپنے پھاٹکوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، ورنہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. میں اور زیادہ، میرے پاس ہے تو بہت کچھ کہنے کو، لیکن میں وقت کی نزاکت سے، مجھے 30 منٹس دیے گئے تھے، میں اتنے ہی میں کلام کو کلوز کروں گا اور سوال آپ کے پاس آخر میں پھر چھوڑتا جاؤں گا کہ کیا آپ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ خدا آپ سب کو برکت دے. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, praise Jesus. جی ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے اس ونڈرفل ٹاپک کو شیئر کرنے کے لیے. اور ایک بڑا ہی انقلابی جو تھا، یہ ایک سوال بھی تھا اور ایک ٹاپک بھی تھا کہ کیا ہم خداوند کی آمد کے لیے تیار ہیں. اور آج کے اس ٹاپک میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان نشانیوں کے بارے میں سیکھا کہ خداوند کی آمد سے پہلے کن کن نشانیوں کا ہونا ضرور ہے، اور کیا ہم اپنے آپ کو تیار شدہ پاتے ہیں یا نہیں.
سو بہت ہی بلیسڈ آج کا کلام تھا جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے نام جلال کے لیے آپ کو کثرت سے استعمال کرتا رہے. آمین. سو میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر لازر جی، وہ آج کے کلام کے لیے جو ہم نے سنا ہے اس کے لیے وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں، اور خدا کے خادم ڈاکٹر ریورنڈ آصف صاحب کے لیے دعا کریں جنہوں نے خدا کے کلام کو شیئر کیا ہے اور ہم سب کی برکت کے لیے. اس کے بعد ہم دعائے ربانی کی جانب بڑھیں گے اور وہ دعائے ربانی میں ہماری ہیلپ کریں گے بردر جاوید کی. اس کے بعد آخر میں پاسٹر لکھویر سنگھ صاحب جو ہیں وہ ہمیں کلام برکت سے کلیسیا کو پھر رخصت کریں گے. ہاللویا. پاسٹر لازر جی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس ہاللویا. ہاللویا. قدوس مہربان قادر مطلق زندہ خدا تعالی ہمارے آسمانی خدا باپ، تیرے پاک بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے پھر سے آسمانی خدا باپ تیری پاک حضوری میں دعا کرتا ہوں شکر گزاری کی. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے پاک فضل کے لیے جو ہم پر ہوا، کہ تیرے پاک سچائی کے زندگی بخش کلام کو ہم نے حاصل کیا، سیکھا. خداوند تیرے پاک فضل کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. اے آسمانی خدا باپ خداوند یسوع مسیح خدا پاک روح، تیرے پاک کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا، تیرے پاک فضل، تیری پاک رحمت شفقت سلامتی کے لیے تیری شکر گزاری کرتا، تیرے خادم کے لیے جس کے ذریعے سے تو نے کلام کیا تیری شکر گزاری کرتا، جس کو تو نے استعمال کیا. خداوند اب تیری منت کرتا ہوں کہ اور رحم فرما، سب کے اور ذہنوں کو کھول. خداوند یسوع مسیح جیسے تو نے پہلے اپنے لوگوں کے ذہنوں کو کھولا، اب بھی تیری منت کرتا ہوں کہ رحم کر. خداوند یسوع مسیح بہت سے لوگوں کے ابھی بھی ذہنوں کو کھول، دلوں کو آزاد کر، پاک کر. خداوند فضل کر کہ خداوند تیرے کلام کو سمجھیں، جانیں، پہچانیں اور اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں. خداوند تیرا پاک روح کثرت سے سب کو ملامت کرے، گائیڈ کرے، ہدایت کرے. دوست مہربان خداوند خدا، میں اب تیری منت کرتا ہوں جتنے بھی لوگوں نے تیرے پاک کلام کو سنا ہے، جتنے بھی لوگوں نے تیرے پاک کلام کو حاصل کیا ہے، خداوند سب پر تیرا فضل، تیری شفقت، تیری رحمت کو اے خدا باپ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے کثرت سے